کہتے ہیں کہ پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ لکھتے تھے اور نہ پڑھتے تھے. غور کیجئے، لکھنا اور پڑھنا یہ انسان کی علم کی پہچان. صاحبان علم و ادب کا مجمع جہاں تک آواز پہنچے، اس منبر کے ذریعے سے اہل اسلام، اہل ایمان کی خدمت میں، عام انسانوں کی خدمت میں پہلا سوال یہی ہے کہ جس پیغمبر پہ قرآن نازل ہوا، نزول قرآن کی پہلی آیت کون سی ہے؟ ہر مسلمان کہے گا، ہر صاحب علم کہے گا پہلی آیت نہیں، آیات ہیں، 5 آیتیں. سورہ مبارکہ علق میں سرکار غار حرا میں رجب کا مبارک مہینہ 27ویں بابرکت رات میں اللہ کے حبیب پر نزول قرآن کا سلسلہ. ابتداء قرآن کیا ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. آپ کہتے ہیں امی کا ترجمہ ہے، پڑھ نہیں سکتے تھے. قرآن کا پہلا لفظ ہے پڑھ. اب یہ خدا کس محمد کو بھیج رہا ہے کہ جو پڑھنا نہیں جانتے ان سے کہہ رہا ہے کہ پڑھ. اقرا بسم ربک الذی خلق. پڑھ اپنے اس رب کے نام سے جس نے خلق فرمایا. خلق الانسان من علق. انسان کو پیدا کیا جمے ہوئے خون سے. اقرا وربک الاکرم. پڑھ اپنے اس رب اکرم کے نام سے جو صاحب کرم ہے، صاحب احسان ہے. الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. جس نے انسان کو علم دیا قلم کے ذریعے سے. اگر میں اللہ کے رسول کی بارگاہ مقدس میں حاضر ہوتا اس زمانے میں تو پیغمبر سے پوچھتا، یا رسول اللہ، آپ قلم کی بات کر رہے ہیں، آپ قلم چلا سکتے ہیں؟ آپ کو امی کہا جاتا ہے، آیت کہہ رہی ہے علم بالقلم. تو جو قلم اٹھا سکتا نہ ہو وہ قلم کی بات کیسے کرے گا؟ کوئی عالم نہ ہو تو قلم کی اہمیت کیسے پہچان سکتا؟ 5ویں آیت آخری سلسلہ نزول وحی خدا، پہلا مرحلہ 5 آیتوں کا. علم الانسان ما لم یعلم. اس نے انسان کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو انسان نہیں جانتا تھا. یا تو یہ بتا دے امت کہ آیت غلط ہے، یا یہ بتا دے کون سا انسان ہے جس سے خدا نے وہ سب کچھ سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا. اگر آپ کے درمیان کوئی ایسا انسان دکھائی نہ دے تو آئیے تلاش کرتے ہیں ایسے انسان کو جس انسان کی پہچان سورہ مبارکہ جمعہ کے باہر چلا جاتا ابھی، مگر آپ کو آہستہ آہستہ لیے ہوئے آگے بڑھ رہا ہو تاکہ اس مقام تک پہنچاؤ کہ جہاں قرآن مجید نے سرکار ختمی مرتبت کے علم پر گواہی دی ہے. اور اس آیت کو سمجھانے کی سورہ مبارکہ جمعہ کی آیت غور کیجئے گا، پھر غور کیجئے الفاظ کیا ہیں. اگر امیین کا مطلب ہے جاہل، هو الذی بعث فی الامیین، تو پہلا جملہ ہے فی ہے، من نہیں ہے. اس نے امیین میں مبعوث کیا، امیین میں سے مبعوث نہیں کیا. تو امیین میں مبعوث ہونا اور ہے اور کسی امی کا مبعوث ہونا اور ہے. پیغمبر امیین میں مبعوث، هو الذی بعث فی الامیین. بڑے ہوشیار لوگ ہیں. کہا مولانا آگے تو بڑھیے. کہاں آگے؟ کہ رسولاً منہم. اب یہ منہم کہاں پلٹے گا؟ کہ امیین میں مبعوث کیا، امیین میں سے رسول. ہم نے کہا ٹھیک ہے حضور والا، اگر آپ منہم کے ہم پر بحث کر رہے تو آئیے پھر آیت کو مکمل پڑھ لیجئے. یعلمہم الکتاب والحکمہ
اس سے پہلے یتلو علیہم آیاتہ فیزکیہم، وہ تلاوت کیسے کرے جو پڑھنا ہی نہ جانتا ہو؟ وہ کیسے تزکیہ نفس کرے کہ جو خود تزکیہ نفس کی منزل پر فائز نہ ہو؟ وہ کیسے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے جس سے خود کتاب اور حکمت آتی ہی نہ ہو؟ قرآن معلم کہتا ہے، آپ پیغمبر کو متعلم ماننے پہ تیار ہو گئے۔ پیغمبر نے کسی کے سامنے درس تدریس تلمیذ، آپ نے کہیں پر بھی زانوے تلمس طے نہیں کیا، کسی سے نہیں پڑھا، تو اس لیے آپ نے کہہ دیا کہ امی ہیں۔ تو چلیے میں آپ کو لیے چلتا ہوں خدمت امام تقی جواد علیہ الصلوۃ والسلام۔ کسی نے امام سے پوچھا کہ بتائیے کہ امی کا مطلب کیا ہے؟ کیا پیغمبر پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے؟ امام نے ارشاد فرمایا، لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے؟ ما تقول الناس، لوگ کہتے امی تھے، نہ پڑھ سکتے تھے نہ لکھ سکتے تھے۔ یہ اسلام کی شان بیان ہو رہی ہے کہ سب سے بڑا نبی، سب سے بڑا نبی نہ پڑھ سکتا تھا نہ لکھ سکتا تھا۔ آج کے دور میں تو خیال کیجئے، جبکہ مقابلہ اہل کتاب سے، مقابلہ اہل علم سے، مقابلہ اہل ادب سے، اور آپ امت اسلامیہ کے ترجمان بن کر اپنے نبی کی شان بیان کر رہے، نہ پڑھ سکتے تھے نہ لکھ سکتے تھے۔ یہ کیسا عشق محمد ہے! اللہ اکبر! لوگ تو اپنے عاشق کے لیے تانے بانے آسمان سے ملاتے ہیں، ہمارا تو وہ حبیب ہے جو حبیب خدا ہے، ہمارا تو وہ عظیم پیغمبر ہے جو انبیاء کا سردار ہے۔ اللہ اکبر! غور کیجئے، امام کی خدمت میں سوال، اور امام نے سوال پہ سوال کیا۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ یہ کہتے، فرمائے واللہ کذبوا، قسم اللہ کی ذات کی وہ لوگ غلط اور جھوٹ کہتے۔ امام فرماتے، امام کون؟ کہ تقی جواد کون؟ کہ 8ویں امام کے بیٹے، امام رضا کی اولاد۔ وہ کون؟ کہ موسی کاظم کے بیٹے۔ وہ کون؟ کہ جعفر صادق کے بیٹے۔ کہ وہ کون؟ کہ محمد باقر کے بیٹے۔ کہ وہ کون؟ کہ سید سجاد کے بیٹے۔ کہ وہ کون؟ کہ حسین ابن علی کے بیٹے۔ کہ وہ کون؟ کہ حسن کے بھائی۔ کہ وہ کون؟ کہ علی کے بیٹے۔ تو اولاد ختمی مرتبت آل محمد کا فرد مقدس پیغمبر کے عظمت کو بیان کر رہا۔ الفاظ کیا ہیں؟ امام فرماتے ہیں اللہ کے رسول 72 زبانوں میں لکھ بھی سکتے تھے اور پڑھ بھی سکتے تھے، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں۔ میں کہتا ہوں قسم بخدا یہ روایت تو رکھیں اپنے مقام پر، کم از کم اظہار عشق محمد تو کریں، آئیں مل کر پیغمبر کی شان کو بیان کریں۔ پیغمبر لکھ بھی سکتے تھے، پڑھ بھی سکتے تھے۔ آپ جتنے حضرات بیٹھے ہوئے فرش عزا پر، یہاں سے وہاں تک جہاں تک آواز پہنچے، آپ کی مثال دیتا ہوں۔ آپ بیٹھے ہوئے اس وقت، آپ نہ لکھ رہے ہیں نہ پڑھ رہے ہیں، نہ لکھ رہے ہیں نہ پڑھ رہے ہیں، لیکن کیا آپ کے لیے یہ بات کہنا مناسب ہے کہ نہ لکھ سکتے ہیں نہ پڑھ سکتے ہیں؟ اگر کوئی 1 سال تک 2 سال تک نہ لکھے نہ پڑھے تو کیا اس کے لیے کہا جائے گا نہ لکھ سکتا ہے اور نہ پڑھ سکتا ہے؟ جواب آتا ہے جی نہیں، یہ لفظ صلاحیت اور ہے، لفظ عمل اور ہے۔ پیغمبر کیوں نہیں لکھتے تھے، کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ اس لیے یہ کہیں یہ نہ کہہ دیا جائے کہ پچھلی کتابوں سے پڑھ کر آ کر آیتیں بناتے ہیں، انہیں کوئی لکھ کر دے جاتا ہے اس کو پڑھ کے سناتے ہیں یا اپنے ہاتھ سے لکھ دیتے ہیں۔ اسی لیے قرآن نے چیلنج کیا کہ اگر تم میں سے کوئی ہے
جو مقابلہ کرے اس کتاب مجید کا تو پورا قرآن نہ صحیح، 10 سورے نہ صحیح، ارے ایک سورے ہی کا جواب لے کر آ جاؤ، سارے جن اور انسان مل کر بھی قرآن کے ایک چھوٹے سورے کا حساب نہ لا سکے، مقابل نہ لا سکے، اور یہ کہنے مجبور ہو گئے کہ ما ھذا کلام البشر، کہ یہ بشر کا کلام ہی نہیں ہے۔ تو جب پیغمبر ہاتھ سے لکھتے تو لوگ کہتے گھر میں رات کو لکھتے ہیں، صبح آ کر آیت سنا دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے اپنے حبیب کو روک دیا، لکھنا بھی جانتے تھے، پڑھنا بھی جانتے تھے۔ دلیل آپ کی خدمت میں لیے چلتا ہوں، حدیبیہ کے میدان میں، صلح حدیبیہ کے موقع پر، جبکہ کفار مکہ کا نمائندہ، سرکار ختمیہ مرتبت کا نمائندہ، لشکر کفار ان کا نمائندہ سہیل بن عمرو، نمائندہ ختمیہ مرتبت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، صلح حدیبیہ کا کاتب کون؟ علی ابن ابی طالب۔ اور جب صلح حدیبیہ کی شرائط لکھی جا رہی ہیں تو ابتدا میں لکھا مولا کائنات نے ھذا ما صالح، یہ وہ ہے جس پر مصالحت ہو رہی ہے دو کے درمیان، کون؟ سہیل بن عمرو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ تو ایک مرتبہ سہیل بن عمرو کہتا کہ یہ برداشت نہیں ہوگا، آپ کاٹ دیجئے، محمد ابن عبداللہ لکھیے، نہ کہ محمد رسول اللہ لکھیے۔ امام فرماتے جس قلم سے لکھ دیا ہو پیغمبر کی رسالت کی گواہی، اس سے ہم کاٹ نہیں سکتے۔ یہ ہمارا عقیدہ کہ پیغمبر اللہ کے رسول ہے۔ جب معاملہ آگے بڑھا اور نزاع تک پہنچ گیا، صلح حدیبیہ خطرے میں پڑ گئے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اچھا یا علی لائیے ہم اسے اپنے ہاتھ سے کاٹ دیتے۔ سب کے سب تاریخ کے افراد جمع ہیں، ختمیہ مرتبت نے قلم اٹھایا اور اپنے ہاتھ سے لفظ رسول اللہ کو کاٹ کر لکھا ابن عبداللہ۔ تو اگر قلم چلا نہیں سکتے تھے تو قلم چلایا کیسے؟ اور اگر قلم چلا نہیں سکتے تھے تو پھر اللہ کے رسول نے جو قلم اور دعوات کا مطالبہ کیا تھا تو دے دیا ہوتا امت نے، نہیں چلا سکتے تھے، نہ دینا بتا رہا ہے کہ اس زمانے کے اصحاب جانتے تھے کہ پیغمبر لکھ بھی سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔